الیکشن کمیشن نے رانا ثناء اللہ کی بطور سینیٹر کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ پنجاب سے جنرل سیٹ پر سینیٹر منتخب ہوئے تھے۔ نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا مقدمے کے فیصلے سے مشروط کر کے جاری کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی سینیٹر اعجاز چودھری کی نااہلی سے خالی ہونے والی نشست پر ضمنی الیکشن کے لیے گزشتہ روز پولنگ ہوئی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا موسلادھار بارش کے دوران شارع بھٹو کا دورہ، صوبائی وزراء اور چیف سیکرٹری کے ہمراہ ملیر ندی کی صورتحال کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایم سی، پی ڈی ایم اے، ریسکیو 1112 واٹر بورڈ اور پولیس متحرک ہیں۔ قیوم آباد اور کورنگی کازوے کی نکاسی آب انتظامات کا وزیر اعلیٰ کا معائنہ۔ کورنگی کازوے ملیر ندی کے اخراج کے بعد کلیئر کرنے کی ہدایت۔ شہریوں کو مسلسل آگاہ رکھا جائے تاکہ وہ بروقت احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں۔ پنجاب میں سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ملتان پہنچ گئیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ملتان اور جلال پور پیروالا کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ فضائی معائنے کے دوران انہوں نے سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور ریسکیو سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز بعد ازاں جلال پور پیروالا روانہ ہوئی، جہاں وہ متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کر کے ریلیف کے اقدامات کا جائزہ لیں گی۔ کراچی میں بارش، تھڈو ڈیم بھرنے اور لٹ ندی میں طغیانی کے بعد ملیر اور لیاری ندیاں بھپر گئیں۔ سیلابی پانی اسکیم 33 کے رہائشی علاقوں میں داخل۔ جمالی پل کے قریب موٹر وے M9 سیلابی پانی سے بھر گیا۔ لیاری ندی میں طغیانی، قریبی آبادیوں میں پانی داخل۔ شفیع کالونی، FB ایریا، سہراب گوٹ میں کئی فٹ پانی جمع۔ نشتر بستی، مچھر کالونی، عیسیٰ نگری میں گھروں میں پانی داخل۔ ریسکیو آپریشن جاری، متعدد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ لاسی پاڑا سے 15 بچے، 4 خواتین اور بزرگ شہری ریسکیو۔ شہباز گوٹ میں 9 بچوں سمیت 12 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ پاک فوج اور ریسکیو 1112 کا ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ کراچی میں طوفانی بارشوں کے بعد پاک فوج کا ایمرجنسی ریسکیو آپریشن جاری، مختلف علاقوں میں پھنسے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ پاک فوج، رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پانی کی نکاسی میں مصروف، ٹریفک کی بحالی کے لیے فوجی دستے عوام کی مدد میں سرگرم۔ متاثرین کا پاک فوج کے بروقت ریسکیو ریلیف آپریشن پر اظہار تشکر۔ ملتان کی صورتحال تشویشناک، اگلے 3 دن کا بڑا چیلنج جنوبی پنجاب ہے۔ جلال پور پیروالا 3 دریاؤں کے پانی سے متاثر، رہائشی علاقے مزید خطرے میں ہیں۔ PDMA عرفان علی کاٹیا کا کہنا ہے کہ 175 سے زائد ریسکیو بوٹس کام کر رہی ہیں۔ انخلا سے گریز ایک بڑا چیلنج، پانی کی سطح میں بتدریج کمی، سیالکوٹ، گجرانوالہ اور وزیر آباد میں پانی اترنا شروع ہو گیا ہے۔ بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا، PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے ستلج میں ہریکے اور فیروز پور ڈاؤن سٹریم پر اونچے درجے کا سیلاب۔ گنڈا سنگھ والا پر پانی کا بہاؤ 2,30,000 کیوسیک ریکارڈ۔ سلیمان کی پر دریائے ستلج میں بہاؤ 1,37,000 کیوسیک، اونچے درجے کا سیلاب۔ دریائے چناب کے مختلف مقامات پر بھی پانی کا بہاؤ خطرناک حد تک بلند۔ پنجنت کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، بہاؤ 4,75,000 کیوسیک ہے۔ کراچی کے مغرب میں بارش برسانے والا سسٹم 50 کلومیٹر دور موجود۔ آج بھی شہر کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ بعض مقامات پر موسلادھار بارش کے اسپیلز متوقع ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ڈپریشن کمزور ہو کر ویل مارک ایریا میں تبدیل ہونے کا امکان ہے۔ بارش کا سسٹم جمعرات کو بحیرہ عرب کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ سسٹم منتقلی کے بعد کراچی میں بارشوں کی شدت میں کمی واقع ہوگی۔ صرف ہلکی بارش اور بوندا باندی کے امکانات برقرار رہیں گے۔ آج شام اور رات کے اوقات میں بعض علاقوں میں تیز بارش کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت پنجاب نے سیلاب متاثرین کے لیے ایئر لفٹ ڈرون حاصل کر لیا۔ جدید ڈرون 200 کلو وزنی فرد کو محفوظ مقام پر منتقل کر سکتا ہے۔ سیکریٹری داخلہ پنجاب نے سیلاب میں پھنسے افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے جدید ایئر لفٹ ڈرون ملتان بھجوانے کی ہدایت کر دی۔ لاہور میں سول ڈیفنس نے ڈرون کی کامیاب ٹیسٹ فلائٹس مکمل کر لیں۔ پاکستان میں پہلی بار ایمرجنسی لفٹ ڈرون سروس کا آغاز کیا گیا ہے۔ سول ڈیفنس ریزیلینس کورس کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔
ڈسٹرکٹ کورنگی پولیس کی اطلاع پر نیوی کا بڑا ریسکیو آپریشن، ملیر ندی میں پھنسے 2 ڈرائیورز کو کشتی کی مدد سے بحفاظت نکال لیا گیا۔ پولیس کے مطابق دونوں ڈرائیور زیر تعمیر کورنگی کراسنگ پل کے قریب ٹینکر میں سو رہے تھے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی پانی کا تیز بہاؤ دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی گئی۔ ریسکیو آپریشن کے دوران ضلع انتظامیہ کا عملہ بھی موجود تھا۔ کورنگی ندی اور کورنگی کازوے ندی پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ اور سندھ بھر میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری۔ کراچی میں بارشوں کے بعد صورتحال بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ لیاری اور ملیر ندی میں طغیانی نشیبی علاقوں میں مشکلات ہیں۔ سندھ میں 1,46,000 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے۔ دریائے سندھ میں مختلف مقامات پر درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 5,02,000 کیوسک ہے۔